کیا کہیں گے کہ ان کی جانب سے تو یہ فائنل کال دی جا رہی تھی لیکن ان کی اپنی قیادت ہی اب بھاگ گئی ہے، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی ان فائنل کال کو آپ؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریاست ایک حقیقت کا نام ہے، اور ریاست اگر کمزور پڑ جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کی جو ایگزسٹنس ہے اس ملک کے اندر شاید وہ کمزور پڑ جائے گی، اور ریاست کبھی بھی کمزور نہیں ہوا کرتی۔ ریاست نے ابھی اپنے اس آپریشن سے یا اس ایکشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست بڑی مضبوط ہے، اور جو لوگ چند شرپسند عناصر یا چند اسلحہ بردار لٹ بردار لوگ آتے ہیں اور وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کرتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، یہ انڈیویجولز کا ایکٹ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ریاست کو جو ہے وہ رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، اینڈ ریاست ہیز ریئلی کم بیک ویری اسٹرانگلی۔ اور بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر مختلف قسم کا تجزیہ کر رہے تھے، تو دو قسم کی تھاٹس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی تھی، دو ونگز کے اندر ڈسٹریبیوٹڈ لگ رہی تھی گزشتہ 3 روز سے۔ ایک وہ ونگ تھا جو تھوڑا سا پولیٹیکلی معاملات کو منور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک لے آیا تھا، دوسرا وہ ونگ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اوورسیز ونگ ہے، جو باہر بیٹھ کے آن گراؤنڈ سچویشن کو نہ سمجھتے ہوئے، نابلد ہوتے ہوئے صرف لوگوں کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیے، اور اتنے لاکھ لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے تو ہم کو تبدیلی لے آئیں گے، یا پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیں گے، یا انقلاب برپا کر دیں گے۔ اور یہ اسی سوچ کی عکاسی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بشرا بی بی صاحبہ کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور یوں تھے کہ جیسے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف، شبلی فراز اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کچھ کہہ رہی تھی، وہ ایک بشرا بی بی کے آگے وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھی چیز چل نہیں پا رہی ہے۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے پالیٹکس پریویل کرتی ہے، پولیٹیکل مائنڈز پریویل کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ کتنی دیر تک، مطلب آپ کی پریپیئرڈنس کوئی نہیں ہے، آپ لے کے نکل تو آئے ہیں اور یہ سوچ کے آئے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا خون خرابہ ہو جائے گا یا فساد ہو جائے گا کہ الٹیمیٹلی ریاست جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی آپ کی وہ ڈیمانڈ جس کو آپ غیر حقیقی انداز میں منوانا چاہتے ہیں وہ راتوں رات مانی جائیں گی۔ تو لگتا یہ ہے کہ ریاست نے بڑا اسٹریٹجکلی مقتدران اور حکومت نے یہ جو کام کیا ہے، ان کو اندازہ تھا کہ جو وہاں سے سوابی سے چلے ہیں ان کی تیاری کیا ہے، وہ لوگ کتنے ہیں، اور ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں اور کس تیاری سے آ رہے ہیں اور کہاں لا کے کس جگہ پہ ان کو بلاک کرنا ہے۔ تو لگتا ہے یہ کہ اسٹریٹجکلی انٹیریئر منسٹر ہوں یا ان کی ٹیم ہو، ان کو پتا تھا کہ کس جگہ پہ لا کے کس جگہ پہ ان کو بلاک کرنا ہے اور کس طریقے سے پیچھے دھکیلنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنا وائزلی یہ آپریشن ہوا ہے اور رات میں اس وقت اس کو ایریا کو خالی کرایا گیا ہے، تو یہ کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دوز who really done a great job۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، سر آپ کی طرف آتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں کلیئر ضرور ہوئی ہیں اس سارے سینیریو سے، سارے احتجاج اور اس کے بعد اس کو ڈسپرس کرنے سے۔ ایک تو جو یہ متھ تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں جناب، مطلب ہر جو جماعت ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کروڑوں عوام ہمارے ساتھ ہیں، اس طرح تو پاکستان کی جو کل آبادی ہے وہ اربوں میں بن جاتی ہے بہرحال، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، لوگ نہیں نکلے، انہوں نے لبیک نہیں کہا کال پر، جو فائنل کال جسے کہا جاتا ہے۔ دوسری سر بات یہ، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی تو رضامند تھے کہ مذاکرات ہوں، لیکن بشرا بی بی کی ضد نے حالات کو یہاں تک پہنچایا۔ تو سر یہ کلیئر ہو گیا کہ ماضی میں بھی جو ضد پر قائم رہے ہیں بانی پی ٹی آئی، اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی کا ہی ہاتھ ہوتا تھا؟ دیکھیے، یہ بات تو ایک عام تاثر ہے کہ وہ ان کی جو فولے ہیں، جو ان کے موکلز ہیں، جو ان کے جن ہیں، وہ ان کے محتاج تھے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور جو ہیروز ہیں اتنے لوگوں کے۔ تو اس کے بارے میں تو میرے خیال سے تفصیل سے کسی وقت اور بات ہوگی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ کیا دھرا تھا پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کی، جو بانی پی ٹی آئی نے جو کچھ وہ جیل میں برداشت کر رہے ہیں، اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے ان کی بیگم صاحبہ نے۔ وہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کی قیادت لینے کی کوشش کی ہے، اس کوشش میں انہوں نے سارے کے سارے کیے دھرے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، اور میرے خیال سے اب یہ کافی دیر تک پی ٹی آئی یہ زخم چاٹے گی، اس لیے کہ یہ تو اعلان ہو گیا کہ ان سے اب بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی یہ اس صورتحال سے ان کو یعنی ریلیف کہہ لیں یا ریلیو ہو پائیں گے یہ، کیونکہ بہت آگے چلے گئے تھے، ساری حدود کراس کر دی تھی انہوں نے، اٹک پل سے لے کے اور داخل ہونے تک اسلام آباد۔ میرے خیال سے محسن نقوی نے کو 20 مرتبہ ان کو وارننگ دی ہے کہ خدارا ہمیں مجبور نہ کریں، خدارا ہمیں مجبور نہ کریں، ہم ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن کسی نے ایک نہیں سنی ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ اس پر آمادہ تھا کہ کہیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے بالآخر پارٹی کا بیڑا غرق بھی کروا دیا، اپنے شوہر صاحب کا بھی بیڑا غرق کروا دیا ان کی سیاست کا، اور اب وہ خود بھی بھگتیں گی۔ یہ جو لاشیں کرائی گئی ہیں رینجرز کی،
और पुलिस वालों की, इसका हिसाब तो देना है। उनका हिसाब तो वही देंगी ना जो कह रही थी कि मैं हूँ वो शेर हूँ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप देखिएगा, आप ये ऊँट किस करवट बैठना है। सलीम बुखारी साहब, क्या ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का इंतशार फैलाएंगे तो मुज़ाकरात होंगे या तो जो है वो तहरीक इंसाफ की सुनी जाएगी, इसलिए इस तरह का मार्च किया गया और फसाद फैलाया गया? देखिए, ये पहली दफा नहीं है, 3 दफा पहले इस्लामाबाद को फतह करने की कोशिश की गई है। मैं अगर आप कहें तो रिकॉल कर देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये फाइनल कॉल थी, ये वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ आए। आप देखिए, यानी दर्जनों के करीब लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं, जो काफी कीमती है और वो सिर्फ सरकारी एहलकारों के पास होता है। जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत KPK के जो टीयर गैस शेल है उनकी गनों के साथ फायर किए हैं, जिस तरीके से वो उनकी ट्रांसपोर्ट लेके आए हैं, जिस तरह वो पंखे लगा के ट्रकों के ऊपर आए हैं, ये सारी तैयारी उनकी तरफ से, तो वो ऑलमोस्ट फतेह कर चुके थे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि बस ये घंटों की बात है कि हुकूमत गई तो गई। और मैं बार बार इस बात पे इसरार कर रहा था कि स्टेट एक ताकतवर चीज का नाम है। अगर स्टेट रेजिस्ट नहीं कर सकती तो उस मुल्क की तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाती है। ये ढंग से चलने की तो बात ही आप छोड़ दें। अब ये है कि जिस बात नहज पर ये इन चीजों को ले आए हैं, इसकी कॉस्ट तो अब अदा करनी पड़ेगी। वो पानी PTI करते हैं, वो शबी भी करती हैं, या इवन चीफ मिनिस्टर करते हैं। यानी आम हालात में किसी भी दुनिया के मुल्क में वहाँ का चीफ मिनिस्टर इस तरीके से हमलावर हो सेंटर के ऊपर, मरकज के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उस ओहदे पर कायम रहे। और मुझे यूं लगता है कि अब उनकी चीफ मिनिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा खतरे में वो है। जी राइट सर, मैं रेहान तारिक से भी मैंने एक सवाल पूछना है, मालूमात लेनी, लेकिन पहले आपकी तरफ आता हूँ। रेहान, आपकी तरफ मैं आऊँगा। यही सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा पहले बुखारी साहब। KP हाउस अगर चले जाते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, तो जाहिर है वज़ीर आला हैं वो, और वहाँ पे क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, क्योंकि बहरहाल वो सूबे के एग्जेक्टिव हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये पनाहगाह नहीं है के हाउस जो है, ये हुकूमत की एक इमारत है जिसमें लीगल एक्टिविटीज होती हैं। उसमें क्रिमिनल्स के लिए छुपने की जगह नहीं होती। जो कैपिटल को फतह करने आए उनकी पनाहगाह नहीं होती वो। और दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि ये इस नहज पर पहुंच गया है, देयर आर नो बैरियर्स फॉर द गवर्नमेंट एज वेल।